اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وزیف حب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو ختم کر دے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندوں کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینے کا فائدہ اٹھائیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والی ہر حاجت کو پورا کروائیں۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے، رب سے مانگنے کی دیر ہے، ہر شے خود بخود آپ کے قدموں میں چل کر آ جائے گی۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے۔ آپ روز بھی افطاری سے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کی آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ بیمار ہیں تو بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ خود دیکھ سکیں گے کہ آپ پر بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، آپ کا نصیب کھل گیا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر آپ کا مقدر کا ستارہ چمکنے لگے گا، دنیا میں آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، دور دور سے آپ کو پوچھنے آئے گی آپ کی کامیابی کے راز کا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، فقیر سے بادشاہ کی طرف کا سفر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جائیں گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہوگی۔ دوسرا، یہ رمضان کا مہینہ کوئی نفلی روزے والا نہیں ہے، یہ روزوں کا مہینہ رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کا اجر و ثواب میں اتنا دوں گا جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے، کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، بلکہ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہو، اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی کے روزے کو، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے، آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورا سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگیاں ختم جڑ سے ہو جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ کسی کا محتاج نہ ہو، کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومے، تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے گئے ہیں، جن کو پڑھتے ساتھ ہی واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے حد آموزہ ہے، مجرب عمل ہے، جن کو کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطاری پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سارا دن نہیں پڑھ سکے تو افطاری کے دسترخوان
دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو اجازت ہے۔ پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، عمان، مسقط، کہیں بھی آپ ہیں، افطاری کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، افطاری کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 3 سے 4 منٹ، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ میں ایسے بہت سے ڈیلی وظائف اور اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت روزہ کھولنے سے پہلے آپ باوضو حالت مصلی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 4، 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فکر و فاقہ سے نجات چاہتا ہے۔ آج افطاری کے وقت آپ نے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب کریم سے بے لوث مانگنا ہے۔ جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کریم کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب قدرت ہر ایک ذرے پر دیکھتا ہے۔ آج جتنا بھی مانگو گے مانگ لو۔ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا کر مانگنا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے آج اپنی ہر حاجت منوانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور خود کو یوں محسوس کرنا ہے آپ دنیا جہاں سے لا تعلق ہو کر روزہ رسول کی جالیوں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ روزہ کھولنے سے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے رب کریم نے خود قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے، جو نام ہے یا فتاح۔ اپنے رب کی فتح کا اقرار کرنا ہے۔ جس حاجت کے لیے طلب کرو گا وہ آپ کے مقصد کا، جس مقصد کے لیے سوال کرو گے وہ پورا ہوگی۔ میں رب بندے کی ہر حاجت پورا کروں گا۔ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، آپ نے ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر سانس ٹوٹ جائے تو کوشش کیجیے گا دوبارہ پڑھ لیں۔ یا فتاح آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے 7 بار۔ یا فتاح ایک سانس میں پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی صورت ہے۔ یا فتاح کو پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کے لیے، رب کریم کو منانے کے لیے، آپ نے کسی بھی مقصد کو عروج میں کامیابیاں اور ترقیاں پہنچانے کے لیے، آپ نے خزانوں کو لوٹانے کے لیے، آپ نے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے، اپنے پورے سال کا رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی حفاظت کو سمیٹنے کے لیے، پورے سال کی محتاجوں سے بچنے کے لیے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنے کے لیے، دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے تو آپ کیوں پریشان ہو؟ رب سے
اسباب مانگ لو۔ آپ نے اپنے رب سے اپنی صفاتی نام کو پکارتے ہوئے رب سے مانگنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی بھی بندہ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے اور آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ رب کی ذات جو دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں نہ صورتیں نہ اعمال دیکھتی ہیں، بلکہ بہت نوازتی ہے، بے لوث نوازتی ہے۔ یہ تینوں اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ قبولیت والی گھڑی ہے، اتنی خاص والی گھڑی آپ نے خاص اعمال خاص بتائے گئے طریقہ ترتیب سے کرنے کے باوجود اس عمال کو ضائع نہیں کروانا۔ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس وقت گرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر آپ وظائف اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے، جیسے دل کو سکون آ جائے۔ رب کریم نے سچے دل سے توبہ فرما لی، پھر ضد کر رب کریم سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ سجدہ کی حالت میں چلے جانا۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے ساتھ پڑھے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا بس چلے تو میں ہر کسی کا بازو پکڑ کر مسلے پر بٹھا کر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تمام گھر والوں سے یہ وظیفہ کروانا شروع کر دوں۔ آپ نے آج افطاری کے وقت یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور جب تک رمضان المبارک ہے آپ نے ہر افطاری میں ضرور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اپنے رب سے ضد لگا کر مانگ لینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو عطا کیا اللہ پاک اس پہ تیرے شکر ادا کر رہی ہوں، ہمیں بن مانگے بھی عطا فرما۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔